السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رقیہ کے ذریعے سے علاج کرنا ایک بہت ہی بہتر طریقہ ہے۔ اس میں ہم بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو جو تعویذات، مشکوک تعویذات ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، کسی غلط عمل سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور رقیہ جو قرآن کی آیتوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس کے سننے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور ایک صحیح راستہ ہوتا ہے اپنے علاج کا۔ ہم صحیح راستے سے علاج کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ اس کے اندر کچھ باتوں کا معلوم رہنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم رقیہ سن رہے ہیں۔ رقیہ جو ہے روزانہ کم از کم 3 گھنٹے تک رقیہ سنیں۔ اور جن لوگوں پر جنات حاضر ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اکیلے میں رقیہ کو نہ سنیں، ایسے لوگ اپنے ساتھ میں کسی کو بٹھائیں۔ جب آپ پر وہ حاضر ہو جاتا ہے، جنات حاضر ہو جاتا ہے، جب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو جائے گی، تو اس وقت میں رقیہ بند کر دے۔ رقیہ کی جو آڈیو ہے اس کو بند کر دے، اور پھر جو مریض ہے اس کو وہ ٹھنڈا پانی پلا دے تو انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کا علاج کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو رقیہ سنائیں یہاں تک کہ اس کو تکلیف ہونے لگ جائے، پھر تکلیف ہونے لگ جائے تو پھر روک دیں، پھر اس کے بعد میں پھر واپس سے جب سنائیں، جب تکلیف ہونے لگ جائے تو پھر روک دیں۔ اس طرح سے اس کا جو تکلیف ہونے کا جو وقت ہے وہ وقت بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے کسی کو پہلے 5 منٹ سنتے ہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کسی کو شروع کرتے 1 منٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کسی کو آدھے گھنٹے کے بعد میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو اس کی جو تکلیف کا جو ٹائم ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو 10 منٹ رقیہ سننے کے بعد میں بدن میں حاضر ہو جاتا ہے، پھر جب اب وہ دوسری مرتبہ سنے گا تو پھر اس کو جو ہے تھوڑا دیر ہے، مطلب 15 منٹ کے بعد میں اس پر حاضر ہوگا، یعنی اس کی جو حاضر ہونے کی طاقت ہے وہ کم ہوتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے 20 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد میں حاضر ہوگا، پھر 1 گھنٹے کے بعد میں حاضر ہوگا۔ اسی طرح سے اس کا وقت بڑھتا بڑھتا جو ہے چلا جائے گا، یعنی اس کے نارمل رہنے کا وقت بڑھتا چلا جائے گا اور شیطان کی طاقت کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ پورا رقیہ سنے گا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس پر وہ حاضر نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح وہ رقیہ سنتا رہے گا تو اس کے جو شیطان کے جو اثرات اس کے بدن میں پھیلے ہوں گے، انشاءاللہ کسی طرح سے، چاہے اس کو جو ہے الٹی یا قے ہو جائے، یا اس کو لوز موشن ہو جائے، یا کسی طرح سے، یا بہت زیادہ پسینہ نکلے، یا بہت زیادہ بار بار اس کو پیشاب آ جائے، کسی بھی طرح سے وہ اس کے اندر کے اثرات ختم ہوتے رہیں گے، اور وہ یہ چیزیں، یہ علاماتیں اس کے اوپر ظاہر ہوتی رہے گی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب جنات اور شیطان کے اثرات جب ختم ہوتے ہیں تو اس وقت میں مریض کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس کمزوری سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹانک وغیرہ لے سکتا ہے، جیسے گلوکون ڈی وغیرہ کوئی بھی، یا پھر پانی میں نمک اور شکر ملا کر وہ پیے گا تو انشاءاللہ اس سے اس کی کمزوری دور ہوگی۔ ناریل پانی پیے گا اس سے بھی اس کی کمزوری دور ہوگی۔ بہرحال جب وہ جنات یا جادو کے اثرات جب بدن سے نکلنے لگتے ہیں تو انسان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، مریض کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں، وہ اس کی طبیعت صحیح ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت کے موافق علاج کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔